ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس پانی میں غسل کر لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی صورت میں تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے، ان کو ہمیشہ زندگی کے ختم ہونے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اسی لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریکوں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں افریقہ میں آباد قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ مکروبین کی سرزمین پر ایک چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی زندگی کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ مکروبین کی سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا۔ اس چشمے کا پانی اس قدر ہلکا تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، جن کا ایک فرشتہ دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمانوں پر اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ رفائیل رو پڑے اور کہا، آسمان پر ایسے فرشتے موجود ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ ہمیشہ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے رب کی عبادت و اطاعت میں بسر کروں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ چشمہ ایسی اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام امراء اور صالحین کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایسے چشمے کا نہیں پتہ، البتہ ایک عالم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت ذوالقرنین اپنے لشکر میں سے 6000 قابل لوگوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہو گئے، جن میں حضرت خضر بھی شامل تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا
اور کچھ دیر بعد طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے، جبکہ حضرت خضر بائیں جانب چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس طوفان میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ پانی پینے کی وجہ سے حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تصنیف جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ ان تحریروں میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے بعد وہ اس تاریک وادیوں کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں جب سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں جا پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے قریب پڑاؤ ڈال لیا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیوں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کے ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا نہیں، اور وہ ندی کون سی تھی اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اس طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور نمک لگی ہوئی ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ چٹانی علاقوں پر پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ایک جھرنے کے راستے سے سمندر میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی زندہ ہو کر ندی میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام طبری اور ابن کثیر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کی چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئیں جب سال 1165 میں پرسٹن جان نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین نامی ایک چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس پانی میں نہانے والے کی عمر 30 برس کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یونہا میں بھی ملتا ہے، جس کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر زخم اور ہر تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آب حیات زیر زمین میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہے اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔